بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور معزز سامعین، کل گزشتہ آپ نے سبق میں میدان جنگ سے فرعون ہذہ الامہ یعنی اس امت کے فرعون ابو جہل کے جہنم پہنچائے جانے کے واقعے کو سنا تھا۔ آپ کو یہ بتایا اور دکھایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے کئی گنا ضدی، ہٹی اور سخت خو ابو جہل کس طرح مرتے مرتے بھی بغض و کینہ میں مبتلا تھا کہ اس کی جان اکھڑی ہوئی تھی۔ صحابی رسول اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار اس پر سونت رکھی ہے۔ یہ بدبخت اس وقت بھی اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ حضرات، آپ نے تفصیل سے سنا، آج آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے جنگ بدر کے اثرات و نتائج۔ حضرات، یہ جنگ مسلمانوں کی فتح مبین اور مشرکین و کفار کی ذلت آمیز شکست پر ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ۔ خدا کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا ساری ٹولیوں اور گروہوں کو شکست دی۔ قرآن مجید نے اس کیفیت کی ترجمانی اس آیت میں کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، پس خدا سے ڈرو اور ان احسان کو یاد کرو تاکہ تم شکر کرو۔ حضرات، لڑائیوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی لاش نظر آتی تھی تو آپ اس کو زمین میں دفن کرا دیتے تھے، لیکن اس موقع پر کشتے بڑی تعداد تھی اور زیادہ تعداد تھی، اس لیے ایک ایک کا الگ الگ دفن کرنا مشکل تھا۔ ایک وسیع کنواں تھا، تمام لاشیں آپ نے اس کنویں میں ڈلوا دی، لیکن امیہ کی لاش پھول کر اس قابل نہیں رہی تھی اس جگہ سے ہٹائی جائے، اس لیے وہیں خاک میں دبا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر تشریف لے گئے اور اوپر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے کنویں والو، وہاں کفار قریش دفن تھے، کیا تم کو تمہارے رب کا کہنا سچ نظر آیا؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ بالکل حق پایا ہے۔ اس جنگ میں کفار کے 70 بڑے نامی گرامی سردار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں میں قریش کے 6 اور انصار کے 8 آدمی شہید ہوئے۔ الغرض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظفر و منصور مدینہ واپس تشریف لائے۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں آپ کے دشمنوں پر اس فتح کے بعد آپ کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا اور بہت بڑی تعداد میں اہل مدینہ اسلام لے آئے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوید مسرت سنانے کے لیے جن 2 خاص نمائندوں کو شہر بھیجا، ان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ وہ مدینہ والوں کو خوشخبری دیتے اور کہتے کہ اے گروہ انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی و سلامتی اور کفار کا قتل اور گرفتاری تمہیں مبارک ہو۔ قریش کے جو سردار اور جنگی قائد اس میں مارے گئے، وہ ان میں سے ایک ایک کے نام کا اعلان کرتے اور گھر گھر جا کر یہ مژدہ سناتے۔ بچے ان کے ساتھ سرور و شوق میں مختلف اشعار پڑھتے اور ترانے گاتے۔ کچھ لوگوں میں کسی کو اس خبر کی صداقت پر یقین تھا، کسی کو تردد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مدینہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد قیدیوں کو لایا گیا۔ ان کے نگراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شقران تھے۔ جب آپ روحہ پہنچے تو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح نصیب فرمائی اس کی مبارکباد پیش کی۔ مشرکین مکہ کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی، مقتولین پر رونا پیٹنا شروع ہو گیا، دشمنان اسلام کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا۔ ابو سفیان نے نظر مانی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے اس کی دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ اپنے سر پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالے گا۔ مکے کے کمزور اور دبے ہوئے مسلمانوں نے اس سے اطمینان کی سانس لی اور انہوں نے اپنے اندر طاقت و عزت محسوس کی۔
حضرات، ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے بالاتر ہے۔ اس پر یہ واقعہ سماعت فرمائیں کہ اس جنگ میں ابو عزیز بن عمیر بن ہاشم بھی قیدی بنا کر لائے گئے۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر کے سگے بھائی ہیں اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ مصعب ابن عمیر مسلمانوں کے پرچم بردار تھے اور ان کے بھائی لشکر کفار کے پرچم بردار۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب مصعب ابن عمیر ان کے پاس سے گزرے تو اس وقت ایک انصاری ان کے ہاتھ یعنی ان کے بھائی کے ہاتھ باندھ رہے تھے۔ مصعب نے کہا کہ ذرا اچھی طرح کسنا، ان کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے فدیہ کی اچھی رقم ہاتھ آنے کی امید ہے۔ ابو عزیز نے یہ سن کر اپنے بھائی مصعب کی طرف رخ کر کے کہا کہ بھائی تم بھائی ہو کر یہ صلاح دے رہے ہو؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بھائی تو وہ ہے جو تمہیں مشقیں کس رہا ہے۔ حضرات، مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 4 قیدیوں کو مسلمانوں کے حوالے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی نصیحت فرمائی اور ارشاد ہوا استوصوا بہم خیرا، ان سے اچھا معاملہ کرنا۔ یہی ابو عزیز راوی ہیں کہ جب وہ مجھے بدر سے قیدی بنا کر لائے تو مجھے انصار کے خاندان میں جگہ ملی۔ وہ دونوں وقت اپنے کھانوں میں سے روٹی تو مجھے دیتے اور خود کھجور پر اکتفا کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نصیحت ہدایت کا اثر تھا۔ کسی کو کہیں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی مل جاتا تو مجھے لا کر دیتا، مجھے شرم محسوس ہوتی اور میں اسے لوٹا دیتا، لیکن وہ زبردستی مجھے دیتا اور خود اسے ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب اور آپ کے چچازاد بھائی عقیل بن ابی طالب اور آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا گیا، جو معاملہ عام قیدیوں کے ساتھ تھا وہی ان کے ساتھ بھی تھا۔ بچوں کی تعلیم کے معاوضے میں قیدیوں کی رہائی۔ حضرات، تعلیم کی اہمیت، ضرورت اور افادیت کو اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا، ان کا فدیہ قبول کیا۔ جو جتنا دولت مند ہوتا یہ فدیہ اسی کے بقد اس سے لیا جاتا، جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا آپ اس کو اپنی طرف سے رہائی کا حکم فرماتے۔ غرض قریش نے اپنے بہت سے قیدی فدیہ دے کر آزاد کرائے۔ کچھ ایسے قیدی بھی تھے جن کا فدیہ نہیں ہو سکا، ان کا فدیہ آپ نے یہ تجویز کیا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ ایک قیدی پر 10 مسلمانوں کی تعلیم ضروری قرار دی گئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس حکم میں علم کی جتنی قدردانی اور تعلیم کی جو اہمیت ہمت افزائی مضمر ہے، اس کی توضیح کی شاید ضرورت نہیں۔ حضرات، آج کے سبق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص جو اسیران جنگ میں مدینے آئے ہیں ان کے واقعے پر ختم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی اسیران جنگ میں سے آئے ہیں۔ ان کے پاس فدیے کی رقم نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو، جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، مکے میں تھی، انہوں نے کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جہیز میں ان کو ایک قیمتی ہار دیا تھا۔ حضرت زینب نے زر فدیے کے ساتھ وہ ہار بھی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو 25 برس کا محبت انگیز واقعہ یاد آ گیا۔ آپ بے اختیار رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں۔ سب نے تسلیم کی اور گردنیں جھکا دیں اور وہ ہار واپس کر دیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ چند سال کے بعد بڑے سر و سامان سے شام کی تجارت کے لیے نکلے۔ واپسی میں مسلمان دستوں نے ان کو تمام مال و اسباب گرفتار کر لیا۔ اسباب ایک ایک سپاہی پر تقسیم ہو گیا۔ یہ چھپ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے، انہوں نے پناہ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو ابو العاص کا اسباب واپس کر دو۔ پھر تسلیم کی گردنیں جھک گئیں اور سپاہوں نے ایک ایک دھاگا تک لا کر واپس کر دیا۔ اب یہ وار ایسا نہ تھا جو خالی جاتا۔ ابو العاص مکہ آئے اور تمام شرکاء کو
حساب سمجھا کر دولت اسلام سے فائز ہوئے اور کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر اور حساب سمجھا کر جاتا ہوں تاکہ یہ نہ کہو کہ ابو العاص ہمارا روپیہ کھا کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا۔ حضرات، آج کا سبق یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، اور جنگ بدر کے واقعے کو بھی یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ تو اتنا پھیلا ہوا وسیع واقعہ ہے کہ اس کو ہم جتنا پھیلانا چاہیں پھیلا سکتے ہیں، لیکن آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی خوبصورت گوشوں سے متعارف کرانا ہے، اور یہ ہماری آرزو اللہ پوری کرے کہ آپ ان مختصر دروس کے ذریعے سیرت نبوی کے تفسیری مطالعے کا ذوق پائیں اور آپ کے اندر اس کا شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہماری اس آرزو کو پوری کرے اور ہماری اس خدمت کو اور آپ کی اس سننے کی خدمت کو بھی قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔